خوش آمدید ناظرین و سامعین، آج ایک ایسی عورت کی داستان آپ کو سنانے جا رہی ہوں جس کا شوہر اس سے نفرت کرتا تھا، پر وہ خود کو اس کی امانت سمجھتی تھی اور اپنے شوہر کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس سے وفا کرتی رہی۔ یہ کہانی جن صاحب نے سنائی ہے وہ اس عورت کے دیور یعنی اس کے شوہر کے بھائی ہیں اور اس کے چچا زاد بھائی بھی لگتے ہیں۔ آئیے آپ کو یہ مکمل درد بھری کہانی سناتی ہوں۔ سن کر بہت رنجیدہ ہوں گے آپ، لیکن رشک بھی کریں گے عورت پر۔ اس سے پہلے کہ آپ اس کہانی کو مکمل سنیں، میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں ہمارے پیارے سے چینل سعید وائس کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل کو پریس کر دیں، جس سے آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ میں رات 1 بجے کے قریب نائٹ شفٹ کر کے گھر پہنچا تو نیلم کے کمرے میں روشنی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ بھائی ابھی نہیں آئے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ دراصل بھائی نے اسے پہلے دن ہی سے پیر کی جوتی بنا کر رکھا ہوا تھا اور وہ اس کے ساتھ بہت بری طرح پیش آتے۔ یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ وہ اپنی کسی کلاس فیلو کو پسند کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ گھر میں اس کا ذکر کرتے، امی نے ایک دن اچانک اعلان کر دیا کہ وہ نیلم کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ بھائی نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن مجھ پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ نیلم میری چچا زاد ہونے کے علاوہ بچپن کی دوست تھی۔ ہم دونوں میں بہت زیادہ ذہنی ہم آہنگی تھی۔ وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتی اور میں بھی اس سے کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ ہم دونوں جب بڑے ہو گئے، تعلیم ہماری مکمل ہو گئی، تو میرے دل میں یہ ارمان تھے کہ میں نیلم کو ہی اپنی شریک سفر بناؤں گا۔ وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، پر ہمارے بڑوں نے ہمارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا جب بھائی سے نیلم کی شادی کی بات کی گئی۔ بھائی کے انکار کے بعد گھر کا ماحول خاصا کشیدہ ہو گیا تھا۔ جب ان سے انکار کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کھل کر کہہ دیا کہ وہ اپنی کلاس فیلو نورین سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ امی اور بابا اس کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ ہمارے یہاں برادری سے باہر شادی نہیں ہوتی تھی۔ یہی بات بھائی کو بھی سمجھائی گئی، لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ بابا بھی ضد کے پکے تھے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا اگر بھائی نے نیلم سے شادی نہ کی تو وہ انہیں جائیداد سے آگ کر دیں گے، ساری عمر ان کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ بابا کی اچھی خاصی جائیداد تھی جس کے ہم دونوں بھائی ہی وارث تھے۔ بھائی کا عشق لیلا مجنوں شیریں فرہاد جیسا نہیں تھا کہ وہ عام لڑکی کی خاطر اپنی اتنی بڑی جائیداد کو قربان کر دیتے، تو انہوں نے ماں باپ کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا اور یوں نیلم بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ میرے لیے وہ بڑے ہی اذیت ناک دن تھے۔ اپنی محبوبہ کو بھابھی کے روپ میں دیکھنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ جس دن سے وہ میرے گھر میں آئی، ہم دونوں میں دیور بھابھی کا رشتہ بنا ہی نہیں، اور ایک ہی چھت تلے ہم دونوں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ نہ وہ میری طرف دیکھتی تھی، نہ میں اس کی طرف دیکھتا تھا۔ بھائی کا رویہ پہلے دن ہی سے اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ اکیلے میں بھی اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہوا کہ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں بھی وہ اس سے بری طرح پیش آتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹنا، بھڑکنا، چیخنا، چلانا اور غصہ کرنا روز کا معمول تھا۔ میں جس نیلم کو جانتا تھا وہ ایک شوخ و چنچل اور ہنستی مسکراتی باتونی لڑکی تھی، لیکن اب اس کی جگہ ایک خوفزدہ عورت نے لے لی تھی۔ نیلم کے ساتھ بھائی کا ناروا سلوک دیکھ کر امی نے بھی اپنا رنگ بدل لیا تھا۔ بڑے چاؤ سے اس کو بیاہ کر لائی تھی، لیکن وہ بھی روایتی ساز بن گئی تھی۔ پورے گھر کا کام امی نیلم سے کرواتی تھی۔ نیلم کی حالت نوکرانیوں سے بھی بدتر تھی۔ نیلم اس گھر میں عملاً ایک قیدی بن کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ نیلم کو اس حال تک پہنچانے کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ اگر میں ہمت کر کے نیلم کی اور اپنی شادی کی بات کر دیتا گھر میں، تو اس طرح اس بد نصیب کے ساتھ سلوک تو نہیں کیا جاتا۔ میں اس کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں گھبراتا تھا۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنی زندگی میں دوسری عورت کا وجود اسے گوارا نہیں۔ شاید اسی لیے اس کے چہرے کی سنجیدگی میں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ بھائی نے گھر دیر سے آنا شروع کر دیا تھا اور بیوی کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ شوہر اس کے پیچھے کیا گل کھلا رہا ہے۔ ایک دن نیلم نے روتے ہوئے بھائی سے کہا، آپ مجھ سے کیوں اس طرح پیش آتے ہیں؟ آخر میرا قصور کیا ہے
تجھے مجھ پر مسلط کیا گیا ہے، اور یہی تیرا سب سے بڑا قصور ہے، گناہ ہے، جس کی سزا ساری عمر تجھے بھگتنا پڑے گی۔ میں تجھے اپنی بیوی کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ بات میں نے سن لی، میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا شوہر اسے بیوی ماننے سے انکار کر دے۔ جی میں آیا اسی وقت بھائی کو میں ختم کر دوں اور نیلم کو آزاد کر دوں، لیکن وہ میرا بھائی تھا۔ یہ حقیقی زندگی ہے، کوئی فلمی سچویشن نہیں ہے کہ میں جاتا اور اپنے بھائی کا دشمن بن جاتا۔ میری راتوں کی نیندیں غائب ہو چکی تھی، اور پھر میں نے اپنے بھائی کی جاسوسی کرنا شروع کر دی، کیونکہ مجھے نیلم کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ سی ویو پر میرے بھائی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک لڑکی کے ساتھ، جو خاصی قبول صورت تھی، لیکن نیلم سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ نیلم اس سے کہیں زیادہ پرکشش اور حسین تھی۔ وہ لڑکی جدید فیشن کا لباس پہنے ہوئی تھی اور بہت زیادہ میک اپ کیا ہوا تھا۔ بھائی تو اس کی زلفوں میں کھوئے ہوئے تھے، اس پر فدا ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا، اس لیے وہ لوگ مجھے نہیں پہچان سکتے تھے۔ پھر وہ لوگ ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے آ گیا اور ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا ان کے پیچھے۔ نورین کہہ رہی تھی بھائی سے کہ آخر کب تک ہم اس طرح چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ نورین مجھے کچھ وقت دو، تم جانتی ہو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، دوسری شادی کے لیے مجھے پہلی بیوی سے اجازت لینا ہوگی۔ نورین کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے، تو یہ وہی صاحبہ تھیں جن سے بھائی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اب تک ان سے چکر چل رہا ہے بھائی کا۔ ناممکن، وہ میری چچا کی بیٹی ہے، میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا ہوں۔ جب نورین نے طلاق کا مطالبہ کیا، پھر تم ایک کام کرو، تم اپنے باپ سے مطالبہ کرو جائیداد کا، وہ تمہیں حصہ دیں گے۔ وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ نورین ان کے بھائی کی بیٹی ہے۔ اگر میں نورین کو طلاق دیتا ہوں تو میرے باپ مجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے، جو پہلے بھی انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی، اور اس طرح وہ مجھے کبھی بھی جائیداد نہیں دیں گے۔ پر نورین ضد کرتی رہی، آخرکار بھائی اس کی باتوں میں آ گئے اور بابا کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ کون سی جائیداد اور کیسا حصہ؟ بابا گرج کر بولے۔ بھائی میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی، ضرور یہ اس تیز ترار لالچی عورت نورین کا ہی کمال تھا کہ آج وہ بابا کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہی جائیداد جو آپ نے برسوں کی محنت کے بعد بنائی ہے اور جس کے ہم دونوں بھائی وارث ہیں، میرے مرنے کے بعد۔ بابا کڑک کر بولے، زندگی میں نہیں، اب جاؤ اور مسلح بچھا کر میرے مرنے کی دعا مانگو۔ بابا جانی، آپ بلا وجہ کی ضد کر رہے ہیں، آخر اس جائیداد پر ہمارا بھی کوئی حق ہے۔ بالکل ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد۔ میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ جائیداد تمہارے نام کر کے خود کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاؤں۔ آئندہ ایسی بات منہ سے نہ نکالنا، ورنہ کھڑے کھڑے گھر سے نکال دوں گا۔ بھائی مایوس ہو کر بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے چلے گئے۔ دوسرے دن حسب معمول نورین کے سامنے ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ کافی خاموش تھے۔ نورین سمجھ گئی۔ کیا ہوا، تمہارے بابا نے تمہاری بات مانی یا نہیں؟ نہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ تو بہت برا ہوا، پیسے کے بغیر تم کاروبار کیسے شروع کرو گے، اور میرا کیا بنے گا؟ میں نے تو تمہاری آس میں کئی رشتے ٹھکرا دیے ہیں۔ اس کی تم فکر نہ کرو، بھائی نے کہا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، میں ہر قیمت پر تم سے شادی کروں گا۔ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے تم مجھ سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ میں اسے طلاق کی دھمکی دے کر دوسری شادی کی اجازت لے لوں گا۔ وہ بہت ڈرپوک ہے، اپنا گھر بچانے کی خاطر وہ میری بات مان جائے گی۔ معاف کرنا، میں یہ حماقت نہیں کر سکتی ہوں۔ دوسری شادی کا سن کر تمہارے بابا آپے سے باہر ہو جائیں گے، اور عین ممکن ہے وہ تمہیں گھر سے نکال دیں۔ کیا تم اپنی تنخواہ میں 2 بیویوں کو افورڈ کر سکتے ہو؟ بھائی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ آئیں بائیں شائع کرتے رہے۔ اچانک ہی نورین اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ معاف کرنا ندیم، میں ہمیشہ ایک پرآسائش زندگی کا خواب دیکھتی رہی ہوں۔ تمہاری تنخواہ سے تو میرے میک اپ کا خرچ بھی پورا نہیں ہوگا۔ مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے۔ آج کے بعد سے میرے اور تمہارے راستے جدا ہیں۔ اس سے پہلے کہ بھائی کچھ کہتے، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ریسٹورنٹ سے باہر چلی گئی۔ بھائی کچھ دیر اپنا سر پکڑے رہے، پھر اٹھ کر چل دیے۔ میں نے نورین کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ بالکل درست تھا۔
وہ نہایت مطلبی خود غرض عورت تھی، اس کی نظریں بھائی کے پیسے پر تھی۔ جب اس کی دال نہیں گلی تو اس نے بھائی کو ٹھکرا دیا۔ مجھے بھائی پر ترس آ رہا تھا کہ اس جیسی طرار اور چلاک عورت کے لیے انہوں نے اپنی ہیرا بیوی کو اتنا نظر انداز کیا۔ اب مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ نورین ان کی زندگی سے نکل گئی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی اصلیت جان لینے کے بعد وہ اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کریں گے اور نیلم کی زندگی قدرے پرسکون ہو جائے گی اور وہ اپنی محبت اور وفا شعاری سے بھائی کو اپنا بنا لے گی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نورین کی بے وفائی اور انکار کرنے کے بعد بھائی ذہنی طور پر پریشان ہو کر ریسٹورنٹ سے اٹھے اور شدید غصے اور مایوسی کے عالم میں گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے تھے۔ اسٹیئرنگ پر ان کا کنٹرول نہیں رہا اور گاڑی سڑک کے کنارے لگے ہوئے درخت سے ٹکرا گئی اور بھائی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ہمارے گھر پر تو گویا قیامت گزر گئی۔ ہم سب صدمے سے نڈھال تھے، لیکن نیلم کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ بیچاری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور دن رات بھائی کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی تھی۔ عدت ختم ہوتے ہی چچا اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں اس کی خبر گیری کرنے دوسرے تیسرے روز کے گھر چلا جاتا تھا۔ اب اس کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس کا غم بانٹنے کی کوشش کرتا تھا۔ یوں 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ چچا اور چچی کو یہ فکر لاحق تھی کہ وہ پہاڑ سی زندگی کیسے گزارے گی۔ وہ اس کی شادی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے اب تک نیلم سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں بھی نیلم کی تنہائی اور اداسی دیکھ کر کڑتا رہتا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کیوں نہ میں اسے اپنا بنا لوں۔ وہ میری بچپن کی محبت تھی، مجھ سے زیادہ اس کا کون خیال رکھ سکتا تھا۔ اس نے جو دکھ جھیلے، سختیاں برداشت کی، شوہر کی نفرت کو سہا۔ اب وقت تھا کہ اس کو میں خوشیاں ہی خوشیاں دوں، کہ وہ اپنے سارے غم بھول جائے۔ مجھے یقین تھا کہ نیلم کو بھی اس پروپوزل پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ویسے بھی اس پر پہلا حق میرا ہی تھا۔ اگر امی نے بھائی سے اس کا رشتہ نہ طے کیا ہوتا تو وہ میری زندگی میں آ چکی ہوتی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ شادی سے پہلے وہ مجھے پسند کرتی تھی اور اب گنجائش نہیں تھی کہ میں اور دیر کرتا۔ یہی سب کچھ سوچنے کے بعد میں نے اس کے سامنے اپنی بات رکھ دی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ سر جھکا کر وہ حامی بھر لے گی، لیکن وہ تو مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ پھر اچانک ہی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہ آیا اسے کیسے چپ کراؤں۔ پھر اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں تمہیں ہمیشہ اپنا بھائی اور دوست سمجھتی رہی ہوں۔ مجھے تم سے محبت وہ محبت نہیں ہے جو میں تمہارے بھائی سے کرتی تھی۔ میں انہیں پسند کرتی تھی اور وہی میرے شوہر بنے، پر وہ مجھ سے نفرت کرتے تھے، وہ مجھے بیوی ہی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اس میں حرج ہی کیا ہے کہ اب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہارا بھائی تو نہیں ہوں نا۔ میں تمہارا دکھ سمیٹنا چاہتا ہوں، تمہیں زندگی کی طرف واپس لانا چاہتا ہوں۔ تمہارے سامنے پوری زندگی ہے، تمہیں کسی نہ کسی کا تو ہاتھ تھامنا ہی ہوگا۔ اور چچا اور چچی بھی تمہاری طرف سے بہت فکر مند ہیں، انہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے بلا وجہ بوجھ سمجھ رہے ہیں تو میں کسی ہاسٹل میں چلی جاؤں گی، کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کر کے اپنا گزارا کر لوں گی۔ اور تم بھی کان کھول کر سن لو، اگر آئندہ ایسی بات زبان پر لائے تو ساری زندگی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ میں اسے سمجھانے کے لیے کہتا رہا، دیکھو نیلم، زندگی کے فیصلے جذباتی بن کر نہیں کیے جاتے ہیں، تم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی ہو۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، حقیقت تو یہ ہے کہ میری شادی تمہارے بھائی سے ہوئی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ بدقسمتی سے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو کیا میں اپنا وعدہ توڑ دوں؟ زندگی بھر اس پر قائم رہوں گی، میں وفا نبھاؤں گی۔ میں تمہارے بھائی کی امانت ہوں اور اس میں خیانت کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں حیرت زدہ ہو کر اس وفا کی پتلی کو دیکھ رہا تھا جس نے شوہر کے ہر ظلم اور زیادتی کو برداشت کیا، صبر کیا اور مرنے کے بعد بھی اس کی یاد سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ میرا بھائی جو اس کو بیوی نہیں مانتا تھا، نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا، اس بد نصیب بدقسمت بھائی کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اس کی سچی محبت کا دم بھر رہی تھی اور اس کی یاد میں بیٹھی ہوئی تھی۔
اور اس کی محبت کسی اور کو دینا نہیں چاہتی تھی. یہ تھی وہ وفا شعار اور عزت دار عورت جس پر میں رشک کر رہا تھا. خوش آمدید ناظرین.